اس کے بعد خواجہ عبد المطلب جو ہے اپنے اونٹوں کو لے کر اپنے وطن واپس آئے، مکے کو واپس آئے، اور وہاں آ کر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ابرہہ جو ہے یہاں پر لڑنے کے لیے آیا ہے اور وہ کعبے کو گرانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا تم لوگ مکے کو چھوڑو اور اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ تو سارے مکے کے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور کعبے کے پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، پہاڑوں کے اوپر جا کر نظارہ کرنے لگے۔ اب یہ لوگ تو انہوں نے تو پورا مکہ خالی کر دیا تھا، اب ادھر جو ہے ابرہہ جو تھا وہ ابرہہ جو ہے صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد اس نے جو ہے مکے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی اس نے مکے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ محمود پر بیٹھ کر جو ہے جا رہا تھا، لیکن محمود جو ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے محمود وہیں پر بیٹھ گیا، جس جگہ پر وہ تھا اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب اس جگہ سے وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا، جب وہ محمود آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو پیچھے کے ہاتھی بھی آگے نہیں بڑھ سک رہے تھے، تو محمود اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، یہاں تک بات آتی ہے کہ اس کے سر کے اوپر پھاوڑے مارے گئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر، آنکھوں کے سامنے جلایا گیا تاکہ وہ اٹھ کر بھاگے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، چونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع تھا، اس لیے وہ وہاں پر بیٹھا ہی رہا، وہ ہٹا نہیں۔ بہت دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر سے کچھ پرندے آئے، سمندر سے کچھ پرندے آئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر سے چھوٹے وہ پرندے تھے اور کتوں کے جیسے ان کے پیر تھے، وہ پرندے آئے اور وہ پرندوں کے پاس جو ہے 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کی چونچ میں اور 2 ان کے پیروں کے اندر، ایک پیر میں 1 کنکری اور ایک پیر میں 1 کنکری، اس طرح 3 کنکریاں ہر پرندے کے پاس تھیں۔ وہ آ کر انہوں نے جو ہے پورے فوج کو گھیراؤ کر لیا، اوپر سے پوری فوج کو گھیراؤ کر لیا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد میں انہوں نے وہ کنکریاں پھینکی تو وہ کنکریاں اللہ کے حکم سے اتنی زبردست طاقت والی وہ کنکریاں بنی کہ وہ کنکریاں اوپر سے گرتی تھی، سر کے اندر داخل ہوتی تھی اور پورے جسم کو چیرتی ہوئی پیخانے کے راستے سے باہر نکلتی تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گولی سے زیادہ ان کنکریوں کے اندر طاقت تھی اور زہر سے زیادہ ان کے اندر زہر بھرا ہوا تھا، اتنا خطرناک ان کے اندر زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ جو ہے یہاں سے داخل ہوتی تھی اور پورے جسم کو چیرتی ہوئی پیخانے کے راستے سے باہر نکلتی تھی، تو پورے جسم کے اندر زہر بھر جاتا تھا اور وہ آدمی کٹ کٹ کے گر جاتا تھا جس کے اوپر بھی کنکری گرتی تھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری فوج کو برباد کر دیا، ساری فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور جو ابرہہ تھا، جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بچا، لیکن کیسے بچا؟ وہ ڈر کے بھاگنے لگا، واپس بھاگنے لگا۔ جب وہ راستے میں بھاگ رہا تھا تو اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے گر رہے تھے، ایک ایک پورا پہلے گرا، پھر اس کے بعد کا پورا، اس کے بعد کا پورا، تو جسم کے اعضاء جو ہے اس کے ایک ایک کر کے گرتے رہے، اور گرتے جب وہ یمن پہنچا تو بالکل مرغی کے چوزے کے جیسا ہو چکا تھا اور وہیں پر جا کر اس کا انتقال ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور جس آدمی نے اللہ کے گھر کو نظر بد سے دیکھا، بری نظروں سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام فرمایا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اللہ نے ان کی سازش کو بیکار نہیں کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فوج در فوج پرندے بھیجے جو ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، اور ان پتھروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں سے اور مجرموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بدلہ لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کی قدرت کو سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔